علی بھائی ایک چیز اور یہ ہے کہ صحابہ کے حوالے سے کچھ آپ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں بھی زبان ذرا سخت استعمال کر جاتے ہیں، تو کیا آپ ایک تو اگر وضاحت کر دیں، ظاہر ہے آپ نے جو وضاحت کی ہے میرے خیال میں اس میں آ گئی ہے بہت ساری بات، لیکن تھوڑی سی نہیں، بالکل غلط بات. صحابہ کرام سے نعوذ باللہ، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہم کوئی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے آپ کو مومن نہ سمجھیں. صحابہ کا سب سے بڑا دفاع کرنے والے ہی میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ لوگ تو صرف اپنی مرضی کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کی کانفرنس کبھی نہیں ان لوگوں نے کی، کیونکہ لوگ پوچھیں گے کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ عمار کو اس طریقے سے قتل کیا، جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. ظاہر ہے پھر مقدمہ قتل کا کھل جائے گا. آپ قاتلین کی تو کانفرنسز کریں، اور جو مقتولین ہیں، جو خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا آپ نام لینے کے اوپر بھی پابندی لگائیں. تو یہ لوگ سلیکٹو اصحاب کو لے کے چل رہے ہیں. میں سارے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور جہاں کوئی صحابی خلیفہ راشد کے خلاف تلوار نکال کے کھڑا ہوا ہے، اس معاملے میں احترام کے دائرے میں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. جس طرح کہ اس زمانے میں حضرت علی کے ساتھ صحابہ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے مخالفین پہ تلوار بھی سونتی. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم زبان سے وہ حدیث بیان نہیں کر سکتے. ہمارا مقدمہ یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں صحابہ کی پیروی کا حکم نہیں دیا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تھا. اب حضرت عثمان کے مخالفین کو تو یہ اتنی گالیاں دیتے ہیں، کبھی بلوائی کہتے ہیں، کبھی خارجی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی چھپے ہوئے یہودی تھے. حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں آ کے کیوں اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ راشد کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان کے مخالفین میں وہ اصحاب بھی ہیں جو اولو العزم اصحاب ہیں، حضرت طلحہ، زبیر، ام عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن دونوں میں سے ہمیں جب ایک کو چوز کرنا پڑا تو ہم خلیفہ راشد کو چوز کریں گے. ہم کسی صحابی کے خلاف نہیں ہیں. صحابہ کے اختلاف میں ہم خلیفہ راشد کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. اس لیے نہیں کہ میری کوئی ذاتی پسند ناپسند ہے، ورنہ تو ہم حضرت عثمان کے مخالفین کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں اگر ہمیں بنو امیہ سے ہی چیڑو. لیکن نہیں، ہم حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہیں. میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دفاع کیا ہے، شیعہ کی کتابوں سے کیا ہے، ان کو جواب دیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو مس ہینڈلنگ ہے ان کو حضرت عثمان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ان کا ذاتی فیل تھا. اور ان کے ساتھی بھی تو دیکھیں نا، بعد میں سارے ساتھی بھی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. عمر بن عاص تو روتے ہوئے صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھیں، ان کو آخری وقت میں پتہ چل گیا کہ میں نے تو پوری زندگی جو کچھ کیا ہے، یہ آخری وقت میں آ کے میں نے حضرت علی کی جو مخالفت کی ہے تو میں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لی ہے. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو روتے ہوئے فوت ہوئے ہیں. تو ان کے قریبی ساتھی بھی ان کو آخری وقت میں جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر کے نہیں گئے جس طرح آج کل ہو رہی ہے. وہ واقعی جینون اللہ تعالیٰ کے حضور رو کے گئے کہ ہمیں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. اچھا علی بھائی، ایک چیز یہ ہے کہ قرون اولیٰ کا جو تصور ہمارے ہاں عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے وہ ذرا مفوق الفطرت سا لگتا ہے، کیسے کہ جیسے انسانوں والا نہیں ہے، انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، کوئی فرشتوں کا معاشرہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی کسی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کیا یہ بھی ایک ہماری سوشل جو جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ 40 چھڑیاں مروایا کرتے تھے شراب پینے والے کو. حضرت ابوبکر بھی 40 اور حضرت عمر بھی 40. پھر حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی. کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے. حضرت عثمان کے دور میں ہوتی تو آپ پھر کہہ سکتے تھے کہ ذرا وہ حکمرانی میں ذرا نرم مزاج تھے. حضرت عمر کے دور میں جب زیادہ ہوگی تو انہوں نے 80 کوڑے کروا دیے. یہ مولانا شریف نہیں ہے، بخاری مسلم شریف ہے. تو یہ تھا فرشتوں کا معاشرہ کہ حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی. کیوں؟ وظیفے لگ گئے لوگوں کے، رومن اور پرشین پیر گر گئی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ورلڈ کپ جیت لیا، پاس ورلڈ کپ ساڈے کو ہے، اسی حکومت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی غالب نہیں رہنے دیتا. پھر ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیں، انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی. آپ صحابہ کرام کی اپنی بیویوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ دیکھیں. اس کے اوپر اگر میں حدیثیں آپ کو بیان کروں تو آپ کہیں گے یار ہم تو اس معاشرے میں سوچ بھی نہیں سکتے یار اس طرح کو بیویوں کے ساتھ کر سکتا ہے. کرتے تھے، اچھا سلوک کرنے والے بھی تھے. نبی علیہ السلام کے پاس شکایتیں بھی آتی تھی. تو وہ عام انسان ہی تھے. ہاں، ایک ان میں خوبی تھی کہ جب ان کو دین کے حوالے سے کوئی بات پتہ چلتی تھی کمٹمنٹ کے ساتھ اس پہ چلتے تھے، سمعنا و اطعنا کرتے تھے. بشری کمزوریوں سے وہ آزاد کوئی نہیں تھے. سیدھی سی بات ہے. اگر بشری کمزوریوں سے آزاد ہوتے تو نبی علیہ السلام زانی کی حد جاری کرتے؟
ٹھیک ہے, بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام کا ایک صحابی تھا, اس کا نام تھا حمار. ویسے حمار گدھے کو کہتے ہیں, نک نیم تھا ان کا. تو وہ ان زمانوں میں لوگ جانوروں کے ناموں کے اوپر نام رکھ لیا کرتے تھے. تو وہ نبی الاسلام کو ہنسایا کرتا تھا, جو واقعات سنا کے ہنسایا کرتے ہیں, تو یہ وہ آپ کو ہنسایا کرتا تھا. شراب پیتا تھا, کوڑے لگتے تھے, پھر مجلس میں آ جاتا تھا, پھر شراب پیتا تھا, پھر کوڑے لگتے تھے. ایک صحابی نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر, تو نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ اور یہ حرکتیں تو کرتا ہے. نبی السلام نے کہا لعنت نہ بھیجو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, کام کیا کر رہا ہے. اور یہ کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ سارے معاملات چلتے رہتے تھے. ہمارے لیے صحابہ کرام رول ماڈل اسی لیے ہیں کہ وہ ماں فوق الفطرت انسان نہیں تھے, اسی دنیا کے باشندے تھے. ایون انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ان کی غیبی پروٹیکشن کرتا ہے, ورنہ فطروں سے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے. دیکھیں قرآن میں آیا کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر ہماری برہان نہ دیکھتا. کیوں قصد کر لیتا, وہ تو ماں تھی. چاہے وہ منہ بولی تھی, پالا تو تھا نا. آج منہ بولے بیٹے سے سوچیں, وہ تصور کر سکتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں, کہے گا نہیں توبہ توبہ. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا تھا. وہ مخلص لوگ تھے. ہم مخلص ہو سکتے ہیں, مخلص نہیں ہے. مخلص چنے ہوئے, مخلص اخلاص شو کرنے والے, زیر اور زبر کا فرق ہے. نبی الاسلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں, نبی الاسلام بیٹھے ہوئے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی نظر اچانک پڑ گئی, آپ نے نظر جھکائی, اور مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا جب نامحرم پہ نظر پڑے تو میں فوراً جھکا لوں. آپ اندر گئے, اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا, باہر آئے اور فرمایا کہ اگر کسی کی نامحرم عورت پہ یوں اچانک نظر پڑ جائے اور اسے بھلی معلوم ہو تو اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی ہے. دیکھیں آپ کے پیغمبر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے, وہ بالکل کلیئر کٹ بات کرتے ہیں, امت کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ماں فوق الفطرت جو معاملات, انہوں نے تو بابوں کو بنایا ہوا ہے جا, تو اسی تو ہم کہہ رہے ہیں بابے نے شاہی کوئی نہیں, چھوڑ دیں. اچھا مجھے بتائیں, ان بابوں کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں اس زمانے میں, ان کے تو عورتوں کے سکینڈل آتے ہیں, ان کی تو گاڑیوں کے جائیدادوں کے سکینڈل آتے ہیں. سب کے سب لوگ پولیٹیشینز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وزیر ہوتے ہیں ہر حکومت میں. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ڈبہ پی رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اصلی کدھر ہے, سارے ڈبہ ہوتے ہیں, صرف اصلی وہ ہے جس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ ڈبہ ہے.